نہ وہ بتانے کے قابل ہیں جو لے گئے تھے، نہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ بتانے کے قابل ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو لائن ہم نے کھینچی تھی اس لائن سے آپ قدم کیسے باہر نکال رہے ہیں، یہ جرت آپ کو کیسی ہوئی ہے؟ پھر تھوڑی بہت خاطر مدارت ہوگی، مہمانداری ہوگی، چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا پھر 8 گھنٹے کے بعد وہی ہوا۔ رزلٹ کب تک آئے گا؟ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں امیر جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، وہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، جتنا جلدی وہ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو نکالیں۔ ہم جماعت کے اندر کا جمہوری عمل جو ہے اس کو جو ہے وہ سبوتاج نہیں کریں گے۔ آپ کی حیثیت جس کی یہ ہو کہ اس کو کوئی لے جائے اور وہ یہ بھی بتانے کے قابل نہ ہو کہ میں کہاں تھا، کیا ہوا میرے ساتھ، کیا نہیں ہوا، اپنی عوام کو، اپنی پارٹی کو یہ بھی بتانے کے قابل نہ ہو، اس وزیر اعلیٰ سے آپ یہ توقع کریں گے کہ وہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے یا کے پی کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ میں تو نہ اس کی توقع کرتا ہوں۔ اپنے کارکنوں کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے جمعیت کو وہ عزت بخشی ہے۔ ہاں، مہمان آتے ہیں ہمارے گھر، ہمیں عزت دیتے ہیں۔ ختم ہو گئی ہے، سنا ہے پکا پکا کے چائے۔ نہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہے، نہ پاکستانی عوام کو فائدہ ہے۔ اذیت میں مبتلا کر دیا تمام شہریوں کو۔ اس بیچارے کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کا سامان اسی وجہ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا، وہ اپنا سامان بھی منتوں کے ساتھ واپس جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں لایا ہے۔ اس طرح کے ڈمی قسم کے لوگ جب آپ کے اس پر اقتدار پر آئیں گے، آپ کی نمائندگی کریں گے تو یہی حال ہوگا جو ڈیرہ اسماعیل خان کا ہوا ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں شور کوٹ میں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی رہائش گاہ بھی ہے اور ان کا مدرسہ بھی ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے انٹر پارٹی الیکشن کا سلسلہ جاری ہے، تو آج ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی جو ضلعی کابینہ ہے اس حوالے سے ابھی ووٹنگ کا عمل جاری تھا۔ تو مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کے مرکزی صدر بھی ہیں جمعیت علماء اسلام کے، مولانا ضیاء الرحمان صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں جو پروسیس ہے جمعیت علماء اسلام کا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہے اور کل کتنے ووٹ وغیرہ کوئی تفصیل ہے، مولانا ضیاء الرحمان سے پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ میں اس پہ تھوڑی سی ایک مختصر سے آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارا رکن سازی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ویسے تو عموماً جو ہے وہ 4 مہینے ہوتا ہے اور پھر 2 مہینے کے جو ہے وہ نظم کے بننے میں لگتے ہیں، لیکن اس دفعہ چونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندی تھی کہ جی آپ نے بہت جلدی جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے اپنی رکن سازی جو ہے اس کو 2 مہینے تک محدود کیا، اور پھر اس کے بعد ہمارا پروسیس جو ہے وہ ولیج کونسل سے شروع ہوتا ہے، اور ولیج کونسل سے ہوتا ہوا پھر تحصیل، پھر ڈسٹرکٹ، پھر اس کے بعد صوبے اور پھر مرکز تک جاتا ہے۔ تو آج ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کا جو ہے وہ ضلع کا انتخاب کا اس کا اجلاس تھا۔ تو اب جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے 2 عہدوں کا انتخاب ہوتا ہے، ایک امیر کا اور ایک جنرل سیکرٹری کا۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں امیر جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، جنرل سیکرٹری کے لیے وہ ووٹ پول کیے گئے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے عموماً دیکھتے ہیں پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں ایسا جمہوری عمل ہمیں نظر نہیں آتا جو جمعیت علماء اسلام میں آج ہم خود بھی بطور آبزرور بھی اگر کہا جائے میڈیا نے دیکھا ہے کہ پروسیس ہے مکمل کمپلیٹ، باقی جمہوری جو طریقے ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں۔ تو دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کوئی پیغام ہوگا کہ ادھر اس قسم کا جو الیکشن ہے نظر نہیں آتا؟ دیکھیں وہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، اور ہمارا یہ جو نظام ہے یہ بہت بنیادی لیول سے شروع ہوتا ہے، یہ ولیج کونسل سے شروع ہوتا ہے اور یہ مرکز تک جاتا ہے۔ اور ہمیں اس دفعہ ابھی کل جو ہے ہماری الیکشن کمیشن میں انہوں نے پیشی بھی لگائی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو جتنا جلدی ہو کر سکتے ہیں تو آپ اس کو نکالیں، تو لیکن ہم نے ان کو کہا کہ نہیں، ہم اپنے پروسیس کے مطابق چلیں گے، ہم پہلے ضلعوں کو مکمل کریں گے۔ اب کل پرسوں 19 تاریخ کو ہمارے پنجاب کا الیکشن ہے، پھر 22 کو کے پی کا ہے، پھر 24 کو بلوچستان کا ہے، پھر 26 کو سندھ کا ہے، پھر 29 کو مرکز کا الیکشن ہے۔ تو ہم نے کہا ہم اپنے طریقے سے اس کو مکمل کریں گے، اور یہ آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ اور باقی جماعتیں اگر وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں، جمہوری پروسیس پر یقین رکھتی ہیں، تو پھر ان کو اپنی جماعت میں بھی جمہوریت لانی ہوگی۔ جی ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہے، بلکہ آج آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ جس طرح عام الیکشن میں کہیں جو ہے وہ سلسلے ہوتے ہیں اور امیدواروں کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے آپس میں چپکلشیں بھی ہو جاتی ہیں اور ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو آپ کو یہ روٹین میں ایک معمول میں آج بھی نظر آیا ہے اور ہر جگہ پہ یہ چیز نظر آتی ہے۔ جی اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، پھر بعض اوقات اس سے بھی چیز بڑھ جاتی ہے، تو مکمل جمہوری پروسیس سے جو ہے وہ گزرتے ہوئے ہم صوبوں کی طرف جائیں گے، اور پھر صوبوں سے جو ہے وہ مرکز کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ 29 کو پھر آپ کو پاکستان کے لیول پر یہ الیکشن وہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب کہا جاتا ہے، جس طرح آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ تو خود ہی کہتے تھے کہ مقناطیس کی طرف آتے ہیں، وہ دنیا نے دیکھا، چاہے صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم، اپوزیشن جماعتیں ہوں، وہ آپ کے گھر کے جو طواف کر رہے تھے، چاہے رات
رات ہو یا دن ہو، تہجد کا ٹائم ہو، نمازیں بھی ادا کی جا رہی تھی. تو کہا یہ جاتا ہے جو الیکشن کی جانب سے شاید یہ اسی کا شخصانہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیس کو اچانک ان کو خیال آ گیا انٹر پارٹی الیکشن کا، جو آئینی ترمیم جو رکی ہے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی، سے کہیں یہی تو نہیں ہے اس کے پس پر؟ یہ اگر سیاسی طور پر اس کا فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ حقیقت نہیں ہے. یہ 18 تاریخ پہلے سے لگی ہوئی تھی اور وہ یہی کہتے تھے کہ جی آپ اس کو جلدی مکمل کریں. پھر انہوں نے 18 تاریخ لگائی، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ بھلے جرمانہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ایکشن بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہم جماعت کے اندر کا جمہوری عمل جو ہے اس کو جو ہے وہ سبوتاج نہیں کریں گے. ہم پروسیس کے ساتھ جائیں گے، پہلے ہم اضلاع کو مکمل کریں گے، پھر صوبوں کی طرف جائیں گے، پھر مرکز کی طرف جائیں گے. مولانا صاحب یہ آپ کو چیف منسٹر کی آفر بھی ہے، بلوچستان کی، گورنر خیبر پختونخوا کی، وفاقی وزراء کی، تو آپ نہیں چاہتے جو آپ کی پارٹی ہے کارکنان علاقے کے مسائل حل ہوں، حکومت کا حصہ بن جائیں، کیوں آفر قبول نہیں کر رہے حکومت؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کر لوں کہ میں ذرا تھوڑا سا اس میں اپنے کارکنوں کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کی بدولت، ان کی محنت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے جمعیت کو وہ عزت بخشی ہے کہ 13 سیٹوں کی بنیاد پر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام پر اللہ رب العالمین نے عدلیہ کو بھی، پاکستان کی ریاست کو بھی، پاکستان کے نظام کو بھی، ساروں کو اسی پر منحصر کر دیا. یہ ان کارکنوں کی برکت ہے، انہی کی دعائیں ہیں، انہی کی محنت ہے. اور ہمارے اب جس طرح آپ نے کہا مہمان آتے ہیں ہمارے گھر، ہمیں عزت دیتے ہیں. ختم ہو گئی ہے، سنا ہے پکا کے چائے تو مہمان آتے ہیں. یہ میں تو بہرحال آپ کی وساطت سے ان سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آتے ہیں، ہمیں عزت بخشتے ہیں، ہمارے گھر آتے ہیں. تو یہ میں بلکہ ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک بات ہے، آفرز پہلے ہوئی ہیں، چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ ساری باتیں جو آپ نے کی یہ ہوتی ہیں، لیکن اب اس وقت جو ابھی یہ 4-5 دن یا 6 دن جو پروسیس چلا ہے یا جو آئینی ترامیم پر بات ہوئی ہے، ایک لفظ بھی اس حوالے سے نہیں کہا گیا، نہ ان کی طرف سے کہا گیا، نہ ہماری طرف سے کہا گیا. آئینی ترامیم پر بات ہوئی، کیا چیز پاکستان کے عوام کے حق میں بہتر ہے، کیا چیز پاکستان کی ریاست کے حوالے سے بہتر ہے، کیا پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے بہتر ہے. اگر ہمیں محسوس ہوگا کہ اس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کے نظام کو فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کی ریاست کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ہم اس کی طرف جائیں گے، ڈٹ کر جائیں گے. اور اگر ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں کچھ یہ جو ہے نہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہے، نہ پاکستانی عوام کو فائدہ ہے، نہ پاکستانی نظام کو فائدہ ہے، اور یہ 2 پارٹیوں کی یا حکومت اور اپوزیشن کی جنگ ہے، یا ایک فرد جو ہے وہ ایک پارٹی ایک فرد کو چیف جسٹس رکھنا چاہتی ہے، دوسرے کو بنانا چاہتی ہے، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہم اس پر سرے سے جو ہے وہ سوچ ہی نہیں رہے. ہمیں جب محسوس ہوگا کہ اس میں خیر ہے تو اس طرف جائیں گے، اگر محسوس ہوگا کہ شر ہے تو ڈٹ کر مخالفت کریں گے. جو سی ایم صاحب ہیں، جو فخر ڈیرہ کہتے ہیں، علی امین خان گنڈاپور صاحب، کچھ آپ کو معلومات پہنچی ہیں وہ جو 8 گھنٹے غائب تھے؟ کوئی کہتا ہے پپارا والے کوئی آفس ہے ادھر تھے، کچھ معلومات ہوئی ہیں کدھر تھے، کیا ٹریٹ کی ان کے ساتھ؟ کچھ میرے خیال میں نہ وہ بتانے کے قابل ہیں جو لے گئے تھے، نہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ بتانے کے قابل ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. ہاں، میں نے اس وقت ایک ٹویٹ کی تھی جب وہ بڑی ہاہو مچی ہوئی تھی میڈیا پر کہ جی خیبر پختونخوا کو لے گئے ہیں، وہ لاپتہ ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا جی یہ کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کو لے گئے ہیں، ان کو صرف اتنا کہا جائے گا کہ آپ کو تو وزیر اعلیٰ ہم نے بنایا. اب جو لائن ہم نے کھینچی تھی اس لائن سے آپ قدم کیسے باہر نکال رہے ہیں، یہ جرت آپ کو کیسی ہوئی ہے؟ پھر تھوڑی بہت خاطر مدارت ہوگی، مہمانداری ہوگی، پھر چھوڑ دیا جائے گا. اور آپ نے دیکھا پھر 8 گھنٹے کے بعد وہی ہوا. کوئی میسج دینا چاہیں ڈی خان کے عوام کو؟ جو نئے الیکشن ہے، ظاہر ہے نئی کابینہ آپ کی آئے گی، کوئی پارٹی ورکر یا جو ہمدرد ہیں آپ کے سپورٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کے، جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اگر آپ اندرون شہر کا اگر آپ وزٹ کریں، جو سرکر روڈ ہے، جو نکاسی آپ کی اسکیم تھی، وہ جس طرح کہتے ہیں اذیت میں مبتلا کر دیا تمام شہریوں کو، تاجر برادری کو، کاروبار بھی تباہ ہو گئے ہیں. لوگوں کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں جو اپنے سیاستدان ہوتے ہیں یا اراکین ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھیں؟ میں اس میں میرا بڑا کلیئر سٹانس ہے. جو وزیر اعلیٰ کی حیثیت جس کی یہ ہو کہ اس کو کوئی لے جائے اور وہ یہ بھی بتانے کے قابل نہ ہو کہ میں کہاں تھا، کیا ہوا میرے ساتھ، کیا نہیں ہوا، اپنی عوام کو، اپنی پارٹی کو یہ بھی بتانے کے قابل نہ ہو، اس وزیر اعلیٰ سے آپ یہ توقع کریں گے کہ وہ یہ ڈیر اسماعیل خان کے یا کے پی کے لوگوں کے مسائل حل کرے گا؟ میں تو نہیں سمجھتا. میں تو نہ اس کی توقع کرتا ہوں. گورنر کے پاس ہوتا کیا ہے؟ اس بیچارے کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کا سامان اسی وزیر اعلیٰ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا، وہ اپنا سامان بھی منتوں کے ساتھ واپس جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں لایا ہے. تو
اس طرح کے ڈمی قسم کے لوگ جب آپ کے اس پر اقتدار پر آئیں گے، آپ کے نمائندگی کریں گے، تو یہی حال ہوگا جو ڈیرہ اسماعیل خان کا ہوا ہے. انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے ہمارا اعزاز ہے اور ہمیں فخر ہے کہ جب بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے کوئی ترقی ہوئی ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے. انشاءاللہ پھر بھی جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے ہوگی، ان کی وجہ سے نہیں ہوگی.